بسم اللہ الرحمن الرحیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ آج کا موضوع کچھ احباب جانتے ہیں، قربانی اور قربانیاں اس حوالے سے ہے۔ قربانی جو ہم سالانہ طور پر اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، یہ دو پیغمبروں کی سنت ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی تاریخ، اس کا پس منظر وہ اصل میں ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی کی ہے، کیا یہی قربانی تھی؟ نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی وہ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اور ہر بار جو انہوں نے قربانی دی ہے اپنی طرف سے انہوں نے مکمل قربانی دی ہے۔ ہماری تو قربانیاں کرتے وقت بھی ہم مکمل اس کو نہیں دیکھتے جو کہ شریعت نے شرائط بتائی ہیں۔ تھوڑا بہت نقص رہ جائے تو اس کی بھی، بلکہ بے شمار لوگ تو وہ کھیرا ہی کر جاتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، فلاں فلاں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی وہ مکمل قربانیوں سے بھری ہے۔ کوئی ایسی آزمائش یا قربانی وہ ایسی نہیں تھی جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ اس کے بعد مجھے اور بھی موقع ملے گا۔ وہ بچپن سے لے کر اور پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ جس انسان کو اتنا خوبصورت بیٹا بڑھاپے کے اندر ملے، ایک فطرتی بات ہے کہ اس سے محبت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور پھر بیٹا پیغمبر ہو، اور پیغمبر ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اور وہ 80 یا 100 سال کے درمیان کی عمر میں ملنے والا بیٹا وہ کتنا محبوب ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ قربانی مانگی گئی کہ آپ اپنے اس معصوم کو اور اپنی اہلیہ کو جنگل میں چھوڑ دیں، صحرا میں چھوڑ دیں۔ اچھا، یہ جملے ہم ہر ساتھ سنتے ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہی باتیں ہیں، لیکن گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر کسی گاؤں، کسی جنگل بیابان کے ریلوے اسٹیشن پہ سوچیں کہ کسی کی اہلیہ یا اس کا معصوم بچہ ایک رات بھی گزار سکتا ہے؟ وہ اسٹیشن ہے، جنگل کی بات نہیں کر رہا، کہ جس پہ یقین ہے کہ اب یہاں گاڑی صبح 8-9 بجے آئے گی، اس کو وہاں رات گزارنا پڑے تو کتنا مشکل ہے، وہ کسی گاؤں کا ہو۔ اور پھر اگر کسی بس سٹاپ پہ اکیلی عورت، چھوٹا بچہ، پھر اس سے آگے چلے
کہ کسی دور جگہ پہ چھوڑنا ہو، کیا ممکن ہے؟ کوئی چھوڑ سکتا ہے آج کے دور میں؟ کوئی فتویٰ مل جائے آپ کو کہ بھئی آپ چھوڑ دیں، میرا خیال ہے فتویٰ دینے والا نہیں بچے کہ جس نے ایک مثال کے طور پر کہ یہ اتنا مشکل کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی یہ سوچ کر نہیں دی تھی کہ اس کے بعد پتہ نہیں ملاقات ہونی یا نہیں، انہوں نے مکمل قربانی دے دی تھی، چھوڑ دیا انہوں نے اپنی طرف سے کہ یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ عند بیتک المحرم، اللہ کے گھر کے پاس، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، تو وہاں پہ وہ تربیت ہوتی رہی، وقت گزرتا رہا، پھر یعنی پہلے بیٹا ملا ہے اتنے سالوں بعد، دوسری قربانی کو اس کو چھوڑ دیں، اب جو تھوڑا بہت سامان تھا کھانے پینے کا وہ تو ختم ہو چکا ہے، ایک دفعہ پھر قربانی کا وقت آ گیا ہے کہ ماں اب دوڑ رہی ہے کہ اس بچہ پیاس اور پیاس کی شدت، بھوک کی شدت سے تڑپ رہا ہے، تل ملا رہا ہے، وہ بلبلا رہا ہے، لہذا دور دور تک تو کوئی نشان نہیں، اب اس کی زندگی مشکل ہے، کیونکہ انسان بڑا تو تھوڑا وقت گزار سکتا ہے، اب چھوٹا بچہ ہے وہ کیسے گزارے گا؟ لہذا ماں کو یہ اس پریشانی میں اور یقین ہو گیا کہ اب یہ بچہ جو ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بچے گا نہیں ہے، اسی تڑپ میں وہ بھاگی ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، وہ دوڑ اسی تڑپ میں لگی ہے کہ اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اب وہ جو مکہ کی گرمی ہے، اب تو آپ ہر طرف جائیں تو ہر طرف اے سی ہی اے سی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بلڈنگ ہو اور اے سی نہ ہو، ممکن نہیں ہے، لیکن اس گرمی میں کیا کیفیت ہوگی، اس کیفیت میں وہ بھاگی، اس وقت بھی قربانی آ چکی تھی، اس وقت بھی، یعنی یہ تیسرا موقع ہے کہ قربانی کا وقت اس وقت بھی آ گیا تھا، ہاں وہ تو اللہ کی مرضی ہے، این جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ قربان ہونے والا ہے، اللہ نے ان کے پاؤں کے نیچے زمزم نکال دیا، اور وہ ایسا نکالا ہے کہ اب اس زمزم کے لیے پوری دنیا تڑپتی ہے، وہ ایڑیوں کے نیچے سے نکلنے والے پانی پینے کے لیے پوری دنیا جو کلمہ پڑھنے والی ہے وہ تڑپتی ہے کہ نہیں تڑپتی ہے؟ تو لہذا قربانی مکمل دینے کے بعد جو پھل ملتا ہے وہ بڑا ہی میٹھا ہوتا ہے، مکمل قربانی دینے کے بعد جو اللہ صلہ دیتا ہے وہ صلہ بڑا ہی کمال کا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی نے، اور انہوں نے وہ کر بھی دکھایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ تب اپنے گھر والوں کو، اپنے باپ کو بتایا، آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ آپ پیدا ہوئے ایک وزیر کے گھر میں۔ وزیر کون؟ وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، تاریخ کہتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ رقبے پر محیط حکمرانی کرنے والا تھا، اس کا وزیر، مشیر، یہ دو باتیں تو ہیں سیاسی طور پر، تنظیمی طور پر۔ اس سے اگلی جو بات ہے کہ دونوں طرف سے تنظیمی اعتبار سے بھی پاور موجود ہے، اور دوسری ہوتی ہے انسان کو قائل کرنا ہو تو اس کے عقائد کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، اور وہ پیر بھی تھا، پیر بھی ایسا کہ اس کے گھر میں ہی معبودان باطلہ بنتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں وہ راج کرنے والا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی یہ ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ عبادت یہی ہے، یہی سارا کچھ ہے، وہ وزیر بھی ہے، مشیر بھی ہے، پیر بھی ہے، اور ان کا بڑا وہ مذہبی رہنما بھی ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ گویا جس کے گھر میں اتنا کچھ ہو، آج نوجوان کہتے ہیں نا 1,35,00,000 خواتین جو ہیں وہ 40 سال کی عمر کو جا رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم سیٹل نہیں ہیں، ابھی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہیں، اور خواتین بچیاں جو ہیں وہ پڑھتی رہتی ہیں، جب وہ زیادہ پڑھ لیتی ہیں رشتے پھر ملتے نہیں ہیں، یعنی یہ مسائل ہیں۔ اب اپنا کیریئر بنانے کا سب سے بڑا ایشو ہے نوجوانوں کو، کیریئر بنانا ہے،
یہاں کیریئر بنا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، ہر چیز تیار ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے کیریئر کو جوتی کی نوک پہ رکھا اور اپنے باپ سے کہا کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں یہ کہیں نہیں ہے، عبادت اس کی کریں جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، آپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ لہذا سب سے پہلے وہاں بھی قربانی دے، باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، اب اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا، کیریئر بھی چھوڑنا پڑا، بنا بنایا کیریئر کہ حکومت میں عہدہ مل سکتا تھا اور ان کو وہ گدی مل سکتی تھی، گدی نشین تھے، سارا کچھ تھا، گویا انہوں نے اپنے عہدے کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی کیریئر کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور جو سچ تھا وہ بتا دیا ہے۔ لہذا اسلام پر عمل کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے بڑوں کی، اگر بڑے غلط ہیں تو غلط ہیں، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، قرآن کہتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو گمراہی اس وجہ سے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے تو یہ کرتے آئے ہیں، میں کیوں کروں، یہ میں اس کے خلاف کیوں کروں؟ بھئی اگر بڑوں نے غلطی کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مکھی پہ مکھی ماریں گے؟ جب آپ کے پاس حقیقت پہنچ چکی ہے، جب آپ کے پاس سنت پہنچ چکی ہے، آپ کے پاس قرآن کی آیت پہنچ چکی ہے، تعلیمات پہنچ چکی ہیں، آپ کا کام ہے اس پر عمل کریں۔ لہذا اگر معاشرہ کہتا ہے، آپ کا خاندان کہتا ہے کہ یہ رسم و رواج آپ پر لازم ہے، حدیث کہتی ہے یہ آپ کی دین کے خلاف ہے، لہذا آپ کو وہاں پہ اپنے رسم و رواج کو، خاندانی رسومات کو قربان کرنا پڑے گا۔ یہ قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، اپنے رسم و رواج، خاندان، کنبہ، قبیلہ، اس کی ہر چیز کو چھوڑ دی، اپنا گھر چھوڑا، جہاں بچپن گزرا وہ سارا کچھ چھوڑا، وطن چھوڑنا پڑا، اس کی بھی قربانی دی۔ یہ ساری قربانیاں دی ہیں کس لیے؟ اللہ کے دین کو صرف بچایا ہے اور ہر چیز کو قربان کر دیا ہے، یعنی جو چاہتے وہ مل سکتا تھا۔ اور پھر جب ان کو بتایا، قوم کو بھی پھر بتایا، گھر کے والے نہیں مانے تو نہ مانے، قوم کو بھی بتا دیا، ان کے بتوں کو بھی توڑا انہوں نے، ان کا اپنا ایک سٹائل تھا تبلیغ کا، اور وہ ایسا کریٹیو سٹائل تھا کہ وہ کسی کے پاس ہی کم تھا۔ ان کے معبودان باطلہ کو توڑا، جو بھی کیا وہ سیزی آئے پھر ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو کچھ سمجھتے ہیں تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہوگا، پوچھ لیں آپ۔ میں قرآن مجید کی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت کم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2-3 ہی دلائل دیے بس، اس نے فوراً کہا نمرود، قالوا حرقوہ، پھینکو اس کو آگ میں، اس کو آگ جلاؤ اور اس میں پھینک دو۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ جو جلاؤ گھراؤ ہے نا، یہ جو ٹائر جلا دینا ہے، یہ گلیاں بند کر دینا ہے، آگ جلا، فلاں کر دیا فلاں کر دیا، یہ کوئی تعلیم نہیں ہمیں بتاتی، یہ نمرودیت ہے، اپنے ہی ملک کا نقصان کیے جانا، اپنی ہی املاک کو تباہ کیے جانا، یہ کوئی احتجاج کا طریقہ ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب آپ گھراؤ جلاؤ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، بس آپ کے اندر ایک جوش ہے، جذبہ ہے، کوئی عقل کا کام نہیں ہے۔ نمرود نے بھی یہ کہا چلیں جی جلاؤ۔ اب اس وقت جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہونی ہے، ان کو یہ علم تھا، انہوں نے مکمل قربانی دی، تیار تھے، اور بڑے کانفیڈنس میں، بڑے اعتماد میں۔ اب پوری اس کی نمرود کی پوری جو ہے وہ فوج، اس کی ایجنسیاں، اس کی پوری پاور، اس کا پورا سسٹم وہاں پہ موجود ہے، بندہ ایک ہے، اور اس کی حکومت کا پورا سسٹم ہے ایک بندے کو ختم کرنے کے لیے، اور روٹین سے زیادہ آگ اتنی جیسے کسی شہر کو جلانا ہو، کسی بہت بڑے شہر کو جلانا ہو، بندہ ایک ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنا اعتماد، جو بندہ قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے، جس کے اندر عقیدہ توحید آ جاتا ہے، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ تختہ دار پہ ہو، وہ عام جگہ پہ ہو، اس کا سٹائل ایک ہی ہوتا ہے، اس کو کہیں ڈگمگاہٹ اس کے قدموں میں نہیں ہوتی، اس کے لفظ لڑکھڑاتے نہیں ہیں، اس کی بات کے اندر کہیں بھی وہ نرمی نہیں آتی، وہ اپنے نظریات پر اسی طرح قائم ہوتا ہے۔
لوگوں نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، حیرانی بھی ہوئی سب کو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل قربانی دے دی اور آگ میں چلے گئے۔ آگے اللہ نے بچایا ہے، آگے جو سسٹم ہے وہ اللہ کا تھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ تو اللہ نے سسٹم بنایا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل قربانی دے دی۔ کیا مطلب یہ ہے؟ کیا مطلب کہ جب آپ عقیدہ توحید پہ ڈٹ جائیں، حق پر ڈٹ جائیں، جتنی مرضی فورس آ جائے، جتنا مرضی کفر آپ کا مخالف زور لگا لے، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا، آپ کو ایک ذرہ برابر خراش بھی نہیں آ سکتی۔ جب آپ عقیدہ توحید پہ ڈٹ جائیں، اللہ کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اور اگر آپ قربان ہو جائیں تو پھر وہ اصل زندگی خوبصورت بن جاتی ہے، جو آخرت والی زندگی ہے۔ یہ بھی انہوں نے مکمل قربانی دی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سارا کچھ تو برداشت کر لیا، اب سب سے پیاری بندے کو اولاد ہوتی ہے نا، اور اولاد بھی جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اتنی پیاری اولاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دی۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو سرجن ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، یہاں موجود ہیں کہ ڈاکٹر خدا نہ خواستہ اپنی ہی اولاد کا آپریٹ کرنا پڑے تو وہ سرجن ڈاکٹر کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کا آپریشن نہیں کرتے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ روزانہ کتنے مریضوں کا آپریشن کرتے ہیں۔ وہاں اس لیے نہیں کرتے کہ یہاں کہیں میرا ہاتھ ڈگمگا نہ جائے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، وہ پدری شفقت جو سامنے نہ آ جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ فلما بلغ معه السعی۔ اچھا، یہ آیت آپ جتنی بار بھی پڑھیں گے نا، توجہ سے پڑھیں گے، قرآن کی ہر آیت کا یہی ہے، تو عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں، اللہ کے وہ حکمتیں بے شمار سامنے آتی ہیں۔ یہ میں صبح آیت پڑھ رہا تھا، میں نے ساری آیت کو بار بار پڑھا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہاں تک میں نے آیت پڑھی ہے، یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ ان الفاظ میں کہیں ذکر نہیں آتا، کہیں کوئی کہانی نہیں سنائی گئی، کہیں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں بنائی گئی، کہیں کوئی تمہید نہیں باندھی گئی، کہیں اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سادہ لفظوں میں کہا اپنے بیٹے سے کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی خاطر قربانی دینی چاہیے، جو قربانی دیتا ہے اس کو فلاں فلاں جو اجر ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جنت ملے گی، یہ بڑے اجر کی بات ہے۔ بیٹے کو کوئی تمہید نہیں بتائی اور یہ بھی نہیں بتایا کس کا آرڈر ہے، یہ کہا فلما بلغ معه السعی، اور ان کو بتایا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اتنی بات کہ فانظر ماذا تری، آپ کا کیا خیال ہے؟ جس طرح کہ ایک عام مشورہ کیا جاتا ہے، اس مشورے کے انداز میں یہ بات کی، یہ بات یہیں پہ روکتے ہیں۔ اور ایک بات اور سمجھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بیٹے کی خوشخبری دی تھی، آپ نے وہ واقعہ کتنی بار سنا ہے، جب بیٹے کی خوشخبری دی تھی تو فرشتوں کو بھیجا تھا، روٹین سے ہٹ کر بھیجا تھا۔ خوشخبری دی تھی، روٹین سے ہٹ کر انسانی شکل میں آئے، مہمان بن کر آئے، آپ کے گھر میں انہوں نے کچھ وقت گزارا ہے، باتیں کی ہیں، اور پھر جا کر خوشخبری سنائی ہے۔ اچھا، خوشخبری سنانے کے لیے کوئی چھوٹا بچہ بھی آ کر خوشخبری سنا دے تو فوراً بندہ اس بات کو مان لیتا ہے۔ غم کی خبر ہو نا، کوئی خبر صدمے والی ہو یا مشکل خبر ہو، اس کی تصدیق بار بار بندہ کرتا ہے، واقعی یہ ایسا ہو گیا، واقعی ہو گیا۔ جب خوشخبری دی تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ اب ایسا ایک حکم آیا ہے کہ وہ حکم وہ فطرت کے بھی خلاف ہے، آج تک اس سے پہلے روئے زمین پر ہوا ہی نہیں ہے، اور وہ حکم بھی نیا ہے، عجوبہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، اور اس حکم کے لیے اللہ رب العزت کو چاہیے تھا، میرا یہ نہیں، یعنی روٹین جو تھی اس کے مطابق چاہیے کیا تھا کہ فرشتہ ہی آتے کہ بڑی خبر ہے،
بڑی خبر یہ اس سے بھی بڑی خبر ہے، بچہ کی پیدائش ہو رہی ہے، اس سے بڑی خبر ہے کہ اسی بچے کو آپ ذبح کر دیں۔ اس کے لیے کیا چاہیے تھا کہ فرشتے ہی آ کر خبر دیتے، لیکن یہاں فرشتوں نے خبر نہیں دی۔ اتنا بڑا کام ہے، مقابلے میں اللہ نے خواب میں دکھایا ہے۔ کیوں؟ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اور ان کے بیٹے کی بھی تابع داری دیکھنی تھی کہ بڑا حکم خواب میں دیتا ہوں، میرے پیغمبر کرتے کیا ہے؟ بڑا حکم، اتنا بڑا حکم، اور وہ خواب میں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے وہاں چونچرا نہیں ہونی چاہیے، لے تو لال نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ فوراً عمل ہونا چاہیے اور گردن جھکا دینی چاہیے۔ اور ہم سے تو اتنی بڑی قربانی کبھی مانگی نہیں گئی۔ میں نے جس طرح پچھلے جمعے آپ کے سامنے باتیں رکھی، ہم سے تو کچھ بھی نہیں مانگا گیا۔ ہمیں تو پلیٹ میں ڈال کر مسلمانی مل گئی ہے، اور وہ اس کی بھی ہم قدر نہیں کرتے۔ جتنی صحابہ نے مشقتیں اٹھائی ہیں، جتنی ہمارے اسلاف نے مشقتیں اٹھائی ہیں، اتنی تو ہم نے کی نہیں ہے۔ میں ایک مثال چھوٹی سی، ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہے۔ مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وزیر آباد کے، یہ دلی میں گئے ہیں، نابینا تھے۔ اب دلی میں جانا نابینا کے لیے اس دور میں کتنا مشکل ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ بر صغیر کے اندر ان کے بعد جس نے بھی بخاری پڑھی ہے اس کا سلسلہ حضرت عبد المنان وزیر آبادی سے جا کر ملتا ہے۔ اگر وہ نکال دیں تو امام بخاری تک سند نہیں پہنچتی، یعنی یہ ایک واحد ذریعہ ہیں بر صغیر کے اندر جس نے بھی بخاری پڑھی ہے۔ یہ نابینا تھے، دلی میں گئے اور داخلے کے لیے وہاں میاں صاحب نے کہا، میاں نذیر احمد محدث دیلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کھانے کا بندوبست نہیں ہے، انہوں نے کہا کھانے کے لیے تو میں آیا نہیں، میں تو پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ میری پڑھائی کا بندوبست کریں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ضروری ہے انسانی فطرت، کہتے میں خود ہی بندوبست کر لوں گا، آپ مجھے داخلہ دے دیں۔ وزیر آباد سے پیدل یا جیسے بھی سفر کیا وہاں پہنچے۔ اچھا، انہوں نے داخلہ دے دیا تو جتنے بھی لوگ پڑھنے والے نوجوان تھے ان سے کیا کہا، انہوں نے کہا بھائی میں ایک نبینا ہوں، آپ اپنے بھائی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے، میں وزیر آباد سے چل کر آیا ہوں، میرے پاس بینائی نہیں ہے، میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی احادیث سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کھانا کھانے تو جاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، ہر بھائی سے درخواست ہے کہ ایک لقمہ صرف بچا لیں، آپ کھانا کھائیں، صرف ایک لقمہ بچا لیں، اگر آپ 5 7 ہیں، 7 8 لقمے میرے بن جائیں گے اور مجھے دے دیجئے گا، میں اس کو پانی میں ڈبو کر کھا لوں گا۔ اور انہوں نے اسی طریقے سے پھر تعلیم حاصل کی، اور جب رزلٹ آیا تو وہ پورے اس جامعہ دلی میں سب سے ٹاپر تھے، اور پھر اس وقت بر صغیر میں سب سے بڑا نام اگر ہے تو حافظ عبد المنان وزیر آبادی کا ہے۔ ان علماء نے اس طرح تکلیفیں برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمیں تو وہ پلیٹ میں مل گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمل ہو گیا ہوگا، نہیں تو نہ سے۔ بہرحال بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی تھی کہ ان کو خواب کے ذریعے بتایا گیا، اور جتنی آیت پڑھی ہے اس میں کہیں اللہ کی طرف سے یہ بات نہیں بتلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹے کی تابع داری دیکھی ہے کہ بیٹا کیا کہتا ہے۔ 13 سال مفسرین نے لکھا ہے، 15 سال لکھا ہے، تربیت بیٹے کی ہے۔ انہوں نے کہا افعل ما تؤمر، اے اللہ، اے میرے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو آرڈر دیا گیا ہے، حالانکہ آرڈر کا پیچھے ذکر کہیں نہیں ہے۔ ان کو پتا تھا کہ ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ پیغمبر کی خواب وہی ہوتی ہے، شاید آدھوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بڑے بڑے پیغمبر کی خواب وہی ہوتی ہے، آدھوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتہ تھا کہ پیغمبر کو جو خواب میں کہا گیا یہ وہی ہے، حکم ہے، یا بات فلما تمر، جو حکم دیا گیا کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ انشاءاللہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی توفیق سے اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں چاہیے تو اتنا بڑا کام ہے، چاہیے کیا تھا کہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہاں بھی عاجزی، انکساری اور تعلیم دیکھیں، پیغمبرانہ گفتگو دیکھیں، جملوں کا انتخاب دیکھیں، الفاظ کی سلیکشن دیکھیں،
حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے ابا جان میرا صبر کوئی صبر نہیں، ہاں اللہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے شامل کر دے گا۔ حالانکہ صبر تو لگتا ہے شروع یہاں سے ہو رہا ہے، صبر تو لگتا ہے اس کی ابتدائی یہاں سے ہو رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مکمل قربانی دے دی، انہوں نے مکمل قربانی دے دی۔ وہ تو قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، جب آنکھوں سے پٹی اتری تب پتہ چلا کہ قربانی بیٹے کی نہیں دھمبے کی ہو گئی ہے۔ یہ تو ان کی طرف سے تو مکمل ہوئی نا، لہذا قربانی اس طرح دی ہے۔ ہماری قربانیاں کیا ہے کہ ہم دین کے لیے، آپ دیکھیں گے سینموں کے باہر تو لائنیں لگی ہوتی ہیں، گھنٹہ گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے ہو جائیں گے۔ مسجد میں آنے کے لیے کبھی کسی کی لائن لگی ہے؟ ایک دن اگر کسی مسجد میں جا کر بھائی صاحب نے، حاجی صاحب نے نماز بغیر پنکھے کے پڑھ لی تو اس دن مسجد انتظامیہ کی خیر نہیں ہوتی، میں بغیر پنکھے کی نماز میں شرابور ہو گیا ہوں، میں پسینے سے فلاح ہو گیا۔ دین کے لیے تو ہم پسینہ نہیں بہا سکتے، خون تو بڑی دور کی بات ہے، اتنی ہمت ہے۔ یعنی سارا غصہ ہمیں تب آتا ہے جب بات کوئی دین کی آتی ہے، جب کوئی اپنی ہو، اپنی ضرورت ہو، لائنوں میں لگے رہیں گے سارا دن، سارا کام کر لیں گے، لیکن دین کے لیے 15 منٹ برداشت نہیں کر سکتے، 5 منٹ برداشت نہیں ہوتا۔ نہیں یقین تو دیکھ لیں آپ، جماعت کا ٹائم صرف 2 منٹ مولوی صاحب لیٹ ہو جائیں، دیکھیں پتہ چلے گا ٹائم کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ یہ 2 منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے پوری مسجد کو پورا واز مل جائے گا کہ ہمارا اتنا ٹائم لیٹ ہو گیا۔ یہ کیا ہے کہ ہمیں اس کا یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، اس کی قدر انہی کو ہے جنہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ اور ہمیشہ کہ اسلام کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ کٹ مرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن کو اللہ کے آستانے پہ رکھ دیں، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ اور ہمیشہ جب اسلام کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، اسلام ہمیشہ چمکتا رہا، بڑھتا رہا، ابھرتا رہا، پھیلتا رہا، پھلتا پھولتا رہا۔ جب اس کے لیے قربانیاں نہیں دی جاتی، پھر یہ جب قربانیاں دی جاتی ہیں تو دشمنوں کے اندر بھی پھلتا ہے، اور جب قربانیاں نہیں دی جاتی اپنی بادشاہت کے اندر بھی نہیں پھولتا، اور وہ چمکتا نہیں، دمکتا نہیں، ان کے اندر بھی نظر نہیں آتا۔ لہذا ہمیں اس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ وہ اگر ہمیں دین مل جائے اور اس وقت ہمیں قربانی دینی پڑے اپنوں کی، اب قربانی وہ قربانی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ایسی۔ اپنوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے تانوں سے، ان کے رسم و رواج سے، ان کی باتیں سننے سے، یا اپنے کنبے قبیلے سے، یا صرف ناک رہنے کی، اتنی قربانی دینے کی تو عادت ڈالے نا ہم، اتنا تو کچھ کریں نا۔ لبرلزم ساری جو ہے اکٹھی ہو جاتی ہے جب قربانی کا وقت ہے، بھائی یہ جتنا پیسہ قربانی کا یہ فلاں چیز پہ خرچ کرے، اتنے غریب ہیں، اتنے فلاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال مدینہ میں گزارے ہیں، اس سے بڑھ کر کہیں غربت ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے پاس تو ایک وقت کا لباس نہیں ہوتا تھا، اور ایک لباس ہوتا تھا، گھر کے 3 افراد وہ پہنتے تھے۔ صحابہ کی یہ کیفیت تھی، اس لیے شروع میں مسجد نبوی کے اندر جب صحابہ اکٹھے ہوتے تو سمیل پھیل جاتی تھی اور غسل فرض قرار دے دیا گیا تھا، اس لیے کہ جمعے کے دن نہا کر آئے، اس لیے کہ اور کوئی کپڑے نہیں تھے، گرمی اتنی تھی، اتنی غربت تھی۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غرباء کے اندر 1 سال بھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا ہے۔ جس کو طاقت ہے اس کو کرنی چاہیے، اور ہر صورت میں کرنی چاہیے۔ اور جو جتنے اس طرح کے نظریات پھیلاتے ہیں، ان کے پاس اپنے مہنگی چیزیں گھروں کے اندر موجود ہیں، فضول چیزیں موجود ہیں، عیش و عشرت والی چیزیں موجود ہیں، وہ کیوں نہیں سیل کر کے ان کے ہاں خرچ کرتے ہیں؟ سال کے بعد یہی چیزیں کیوں نظر آتی ہیں؟ اس لیے کہ اسلام سے موڑنا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اور اللہ اور اس کے رسول اگر آپ سے کچھ کہتے ہیں اس پر فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی قربانی کا جذبہ ہے۔ جس کے اندر یہ جذبہ آ جاتا ہے، اللہ اس کو اعتماد بھی دیتے ہیں، اللہ اس کو ہر جگہ کھڑے ہونے کے لیے کانفیڈنس بھی دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو کہیں ناکام نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اور وہ اللہ عطا فرماتے ہیں جو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں،
اس قربانیوں کا صلہ بے شمار صلے موجود ہیں کہ ان کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، ان کی اداؤں کے بغیر آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا، اور تو اور کسی بندے کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جب ہر نماز میں جب تک یہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ صلہ ہے ان قربانیوں کا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔